آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اپنی وفات سے پہلے عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بعد عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیر ہو کر کھانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ناظرین محترم، ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارشیں بالکل نہ ہوئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے، لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہمت لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہ تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل آئے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحج کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا، آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے، کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ پی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔
गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आग को लेकर चला और वादी के पार ले गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को छोड़ दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस पानी को खुश्क कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को लेकर पार चले गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की शान तो कुछ निराली है। इब्न हिशाम लिखते हैं कि बनु लहाब का एक शख्स बहुत बड़ा क़ियाफ़तशनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता। जब वो मक्के आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास ले आते। वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ही आया तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसके पास ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी एक नौउम्र लड़के ही थे। क़ियाफ़तशनास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क़ियाफ़तशनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां से निकल आए। जब क़ियाफ़तशनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, वो लड़का बड़ी शान। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। नाज़रीन मोहतरम, ये पुरनूर और दिलों को छू लेने वाली दास्तान अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।